الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور اجالی ہیں. اور اس روشن راستے سے، اس قرآن حدیث کے راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اور کتنے ہی ہمارے دوست احباب، رشتہ دار ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ گزشتہ سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ابتدائی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. انہوں نے کچھ چند روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کی موت آ گئی اور انہوں نے انتقال کر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مہلت عطا فرمائی ہے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں. ورنہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے 12 روزے آج مکمل ہونے جا رہے ہیں، آدھا رمضان تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ بقیہ رمضان بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور پھر ہم اپنے آپ پر ہی ملامت کرتے رہ جائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جیسا کہ فرمایا، آخر ان رمضان کے روزوں کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں، ایام معدودات فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ چند دن کے روزے، چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں یہ رمضان کا مہینہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تیزی کے ساتھ ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت اللہ تبارک تعالیٰ سال کو مہینے کے برابر اور مہینہ جو ہفتے کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر گزرتا چلا جائے گا، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں. اور موت سے ہم دن بدن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن ہم اپنے خبر سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اور کیا فکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، تم جو اعمال بجا لا رہے ہو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں اس کو گن کر رکھوں گا، اس کو ہر تمام اعمال کو شمار کر کے رکھوں گا اور پورا حساب کر کے رکھوں گا تمہارے. ثم اوفیکم ایھا، پھر میں تم کو اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، چاہے ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو ملے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کریں گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو دیکھنا پڑے گا اس کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں یہ تمہارے اعمال ہے، ان کو پورا کیا گن کے رکھ رہا ہوں، شمار کر کے رکھ رہا ہوں، اور پھر میں تم کو اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن وجد خیرا،
تو جو شخص اس میں خیر پر ہے، اپنے اعمال کے اعمال نامے میں خیر پائے اور اس کو کیا ہے نیکیاں ہی نیکیاں پائے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر بجا لائے. یعنی اگر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک توفیق عطا کیا ہے اور اس کی زندگی پوری اعمال صالحہ میں گزری ہے، اور وہ جب اس اپنے اعمال کو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں پائے گا، تو اس کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے. ومن وجد غیر ذالک، اور جو کوئی اس کے علاوہ پاتا ہے، یعنی اس میں کیا نیکیاں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو ایسی صورت میں اس کو کیا ہے صرف اپنے آپ پر ملامت کرنا چاہیے، کسی اور کو اس کا ملامت زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ میری اپنی کاہلی، سستی، لاپرواہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے آج مجھے یہ ایسا نام اعمال مل رہا ہے جس میں نیکیاں خالی ہیں اور برائیاں ان سے بھری ہیں. تو یہ جیسا کہ خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے یہ ایام بہت تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو غنیمت جانیں، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لحظے کو کیا ہے ہم کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی وقت ہماری موت آ جا سکتی ہے، کسی بھی لمحے ہماری موت آ سکتی ہے. تو اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی ہم نے عطا نہیں کی ہے. فَإِن مِتَّ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا دوسرے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالْفِتْنَةِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی ہم تم کو ضرور آزمائے دیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا ہے کبھی شر کے ذریعے، کبھی مصیبتوں کے ذریعے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی تنگ دستی کے ذریعے آزماتا ہے. کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو رزق فراوانی کے ذریعے، عافیت کے ذریعے اور دوسرے نعمتوں کی زیادتی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ مختلف اور دیکھنا چاہتا ہے کون کس طرح سے عمل کرتا ہے. تو اور یہ موت کیا ہے کسی نہ کسی صورت میں ہم کو لاحق ہو کرے گی، یہ ہر شخص جانتا ہے. یہ اس کے بارے میں کیا ہے ایک کافر کو بھی یقین ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں اس کا خیال دوسرا ہوتا ہے، اس کا تصور دوسرا ہے. لیکن مرنے کے تعلق سے ہر ایک کو یقین ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو تو اس کو بھی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنے کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم کو ضرور بضرور کیا ہے تم کو کیا ہے مل کر رہے گی، تم کو اس سے دو چار ہو کر رہنا پڑے گا. کبھی ہم نے سنا ہے کہ کسی بادشاہ نے کے پاس موت آئی ہو اور وہ اس کو روک دیا ہو، یا کسی خیلے میں بیٹھ گیا ہو، مضبوط خیلے میں بیٹھ گیا ہو اور اس کو موت نہ ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو موت بالکل آ کر رہے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط سے مضبوط تر خیلوں میں بھی بند بیٹھے رہو گے، وہاں پر بھی تم کو موت آ کر رہے گی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت لکھا ہے اس وقت آ کر رہے گی. تو اس کے لیے، اور یہ کسی بھی لمحے آ سکتی، یہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، ایک لمحے کے بعد کی بھی ہم گارنٹی کوئی آدمی نہیں دے سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا ہے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف کیا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی ضرورت ہے، اور پوری عبادت اللہ تعالیٰ کے بجا لانے میں گزارنا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے اسی عبادت کا، نمازوں کا، روزوں کا اور تمام عبادت کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کیا ہے پہلے مسلمانوں میں سے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو ابتدائی رمضان میں تو بہت زیادہ کیا ہے چستی دکھاتے تھے اور نمازوں میں تراویح میں اور دوسرے خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتے چلے جاتا ہے پھر ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، نمازوں کی صفوں میں میں کمی آنے لگ جاتی ہے، مصلیوں کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ ہر جگہ ہر نماز ایسا نہیں، بلکہ یہ پورا رمضان کیا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہم کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اگر کوئی آدمی اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد نہ کروا لے اور اپنے آپ کو خیر سے مالا مال نہ کر لے تو پھر کون سے مہینے میں اور کون سے دوسرے مہینے میں اپنے آپ کو آزاد کرے؟ جبکہ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے سہولیتیں رکھ دیا ہے تاکہ ہم اعمال کو زیادہ سے زیادہ بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اللہ تعالیٰ، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اسے بھیڑیا میں ڈال دیا ہے، جیلوں میں ڈال دیا ہے تاکہ ہم کو کیا ہے زیادہ سے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیتا ہے، سستی کاہلی میں رہ کے گزار لیتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اور اللہ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی کیا ہے ہر دن کیا ہے تجدید کریں، اپنے آپ کو ہر دن کیا ہے اعمال صالحہ کے لیے تیار کریں، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر اس شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی نیت کرتا ہے۔ تو اس میں ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے جو فضائل و برکات ہیں اور اس کی جو خصوصیات وغیرہ جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، یاد رکھیں، تاکہ اس نتیجے میں ہم کیا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر خطیب صاحب نے 3 حدیثیں ذکر کیا ہے جس میں ہماری مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں خوشخبری دیں۔ پھر اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن قام لیلۃ القدر، اور جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، یعنی تاخراتوں کو تلاش کرتا ہے اور لیلۃ القدر کو آخری تاخراتوں میں تلاش کرتا ہے اور اس میں بھی قیام کرتا ہے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہوں کو۔ پھر اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں ومن قام رمضان، اور جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی سارا رمضان قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 احادیث پر اگر ہم غور کریں تو کیا ہے اگر روزے پابندی کے ساتھ پورے ساتھ آدمی رہتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آخری رمضان میں آخری دہا میں بھی قیام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے تمام، اور پورے رمضان قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی آدمی قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور امام کے سلام پھیرنے تک ساتھ میں رہتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہمارے میں سے ایسے بھی ہیں، کچھ کیا ہے 2-4 رکعت پڑھے نکلے، دیکھتے ہیں ہم کہ ہر 2-4 رکعت کے بعد لوگوں کی تعداد کم ہونے لگے۔ اگر کوئی واقعی کوئی ضروری ہے کام ہے، کوئی ضرورت ہے تو، لیکن کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے کیا ہے ہر 2 رکعت کے بعد لوگ کیا ہے نمازوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر میں کیا ہے دیکھتے دیکھتے کہ بعض مساجد میں تو بالکل کیا ہے بالکل کم صفیں رہ جاتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے اس طرح سے معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ایسا ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ غور و فکر کریں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، عبادت کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس کو کیا ہے اس طرح سے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے اور بیکار کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہوئے کیا ہے ضائع کرنا۔ تو یہاں پر جس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، رمضان کے روزے رکھنا ہے یا لیلۃ القدر میں قیام ہو یا پورے رمضان کا قیام ہو، کس اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ سنا ہے، لیکن شرط رکھا ہے کس
ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، ایمان رہنا اور احتساب کے، ایمان ایسا ایمان رہنا ہمارے اندر کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ایسا ایمان یعنی آدمی ایک طرف شرک کر رہا ہو اور اس کا کیا ہے ایک طرف سجدے بھی بجا لا رہا ہے مسجد میں آ کر، اور دوسری طرف مسجد سے باہر جا کر خبروں پہ بھی اپنے ماتھے ٹیک رہا ہے، تو ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور پھر دوسری چیز احتساب کا، اپنا احتساب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس جیسا کہ اس رمضان کے سلسلے میں بہت ساری جو احادیثیں آئی ہیں، اس کا بھی ہم جیسا کہ خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے ان احادیث کو، فضائل کو ہمارے اندر مستحضر رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ جیسا کہ یہ مشہور حدیث ہے جس کو ہم نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، ہر ابن آدم کے ہر عمل کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ دگنا کر کے اجر عطا فرماتا ہے۔ کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرے اس کی نیت کے حساب سے، اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کے موقع محل کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آدمی اگر کوئی نیکی کو بجا لاتا ہے، ایک چھوٹی بھی سی نیکی بجا لاتا ہے، اس کو فوری ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 سے 700 تک ادا کرتا ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے۔ روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے مستثنا قرار دیا ہے کہ روزے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے اوپر لے لیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی شان کتنی ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے شان اور اپنے مرتبے کے حساب سے کیا ہے بے حد حساب، یعنی اگر کوئی آدمی، کوئی بڑا آدمی کہتا ہے نا، کوئی مینیجر ہے، کوئی کمپنی کا، اس کا چھوڑ دو، اس کی ذمہ داری میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں انہیں اپنے آپ کو پوری ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں اس کو اچھی سے اچھا اس کا بدلہ دوں گا، یا اس کو اچھا اس کا انعام دوں گا، تنخواہ دوں گا، جو بھی دوں گا۔ اب یہ تو اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے کہ روزہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، بے حد حساب رکھا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ روزہ کیا ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ وہ جائز چیزوں کو بھی، حلال چیزوں کو بھی اللہ روزے میں کیا ہے اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے کو پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو اپنے آپ پر رکھ لیا ہے۔ اور للصائم، اور اس کے اسی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اور اس کو رزق کا احساس ہوتا ہے، پانی، ٹھنڈے پانی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہے، اور اس کو ہم کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ، اور وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس بہت سارے لوگوں سے محروم ہیں۔ ہم فلسطین کی حالت کو دیکھ لیں جہاں پر کیا ہے ایک پانی کی، صاف پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو کیا ہے امن عافیت کے ساتھ رکھ رہا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے، کھانے کے بے شمار اقسام ہمارے دسترخوان پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادتوں میں کمی ہے، ہماری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کمی ہے، اللہ کا شکر ہم جیسا ادا کرنا ہے ویسا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو فرحت عند، تو 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، ایک افطار کے وقت وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم بہتر ہی جانیں۔ تو یہ 2 خوشیاں ہیں، یہ روزے دار کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمایا، اور اس حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں وَلَخَلَوْفُ فِيهِ، اور یعنی روزے دار کی جو ایک جو وہ منہ سے جو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے مکس سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث میں روزے کو اپنے لیے رکھ لیا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ اور بھی 2 اعمال ہیں جو رمضان سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان کا تعلق کیا ہے، صرف روزوں سے نہیں ہے، یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اور یہ کیا ہے
تقوی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اور یہ جہاد کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں روزے کی حالت میں جنگ میں فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو یہ روزے کا مہینہ کیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا نہیں ہے، اس کا تعلق کئی عبادات سے ہے، اور ایک اس کا تعلق کیا ہے، صبر سے بھی ہے۔ یہ یہ صبر کہا جاتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، یعنی تنگ دستی پہ صبر کرتے ہیں، لوگوں کی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، یا مختلف لوگوں کو مختلف کیا ہے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ کے لیے جو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رہا۔ اور ایک بات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو رمضان سے تعلق ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم آخری دہے میں خاص طور پر لیلۃ القدر میں کیا ہے، یہ دعا ہم کو سکھلائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے معاف کر دے، لیکن آپ اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے دوست احباب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو معافی کرے گا، آپ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندوں کی مدد کرو، میں تمہیں، اور اللہ فی عون العبد ما کان العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں، اللہ آپ کی مدد میں لگا رہے۔ آپ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ شرط رکھی ہے، ایسے ہی دے دے گا نہیں۔ آپ معافی چاہتے ہیں، آپ دوسری طرف آپ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کو معاف نہ کریں، لوگوں پر سختیاں کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آ کے سجدے میں پہلی رکعت میں پہلی صف میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں رہتی۔ پہلے آپ بندوں کو معاف کریں تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، آپ بندوں پر رحم کریں، اللہ آپ کو معاف، آپ بندے کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے، آپ بندوں کی مشکلوں کو دور کریں، اللہ آپ کی مشکلات کو دور کریں۔ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی کا بھی بہت بڑا اپنے اوپر اجر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ شورى میں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ جس طرح سے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھ لیا ہے، صبر کا اجر اپنے اوپر رکھ لیا اللہ تعالیٰ، لوگوں کو معاف کرنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھ لیا ہے۔ تو یہ روزوں سے تعلق ہے، یہ روزوں کا مہینہ کیا ہے، رمضان کا مہینہ صرف کیا ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا معنی نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ، یعنی جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہمارے بھوکے پیاسے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ کتنے ہی بھوکے پیاسے ایسے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے روزہ دار ایسے ملیں گے جو صرف ان کو کیا ہے، بھوک پیاس کی محنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا، ان کا اجر کو نہیں ملا، وہ سمجھ رہے کہ روزے سے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اور کتنے ہی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں صرف سوائے ان کو رت جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کہ ہم کو زندگی گزارنے کی ہے، اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہر دن اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے، للہ وتقاء من النار وذلک فی کل لیلۃ، ہر دن اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا ہے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ہم بھی اگر ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لیں تو اس سے بڑا پھر اور کس مہینے میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروائیں گے، جبکہ اس دوسرے مہینوں میں کیا ہے، اور کیا ہے، شیاطین کھل جاتے ہیں اور ان کو اور بہکانے بھٹکانے کے لیے اور بہت سے مواقع رہتے ہیں، تو اس وقت تو اور زیادہ ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے اس رمضان کی جو مقاصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوائے بھوک پیاس
بھوکے پیاسے رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو زندگی بھی گزارنے کا ہے۔ اور یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے، جیسا کہ خطیب صاحب نے توبہ کے تعلق سے بھی بہت سخت تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، شرک جیسا بھی گناہ اگر کوئی آدمی کیا ہوا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جب تک کہ موت سے پہلے، یعنی غرغرے سے پہلے تک یعنی جب آدمی سکرات کے عالم میں آنے سے پہلے تک اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے جب تک وہ صحیح سالم ہے، ہوش حواس میں ہے، اس وقت تک اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ سکرات کے عالم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، تو اس کی دعا کو، اس کی وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اجر کو قبول نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ وہ مال کسی اور کا ہی ہو چکا ہے۔ اور یہ رمضان کا تعلق کیا ہے؟ ایک اور بھی ہے، وہ دعاؤں سے تعلق ہے۔ آخری بات کہتے اپنی بات ختم ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی جنگ بدر کے موقع پر بھی کثرت سے دعا کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ روزوں کی سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کی آیتیں جہاں ذکر کی گئی ہیں، ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ یہ پورے روزوں کی آیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، تو آپ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے قریب ہوں، اُجِيبُ دعوۃ الداعی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ انہوں مجھے پکاریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر غصہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، یعنی یہاں پر دعا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اور جو اس عبادت سے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، گڑ گڑات کے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی کیا ہے؟ غصہ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جہاں آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جہاں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اپنے عالم اسلام کے لیے بھی دعا کیجیے، خاص طور پر فلسطین کے لیے، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور یہ رمضان کی جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ یعنی اس میں فائدہ اٹھانے اور اس کو غنیمت جاننے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ ہم سے اس گزشتہ ایام میں یعنی رمضان میں کوتاہیاں ہوں گے اس کو معاف فرمائے، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز و روزوں کو قبول فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، ان کے حالات پر رحم فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ، ان کے جلد سے جلد ان کو امن عافیت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔